السلام علیکم۔ پاک اسٹڈی کا یہ لیکچر نمبر 3 ہے۔ لیکچر 1 اور لیکچر 2 میں ڈیٹیلڈ MCQs ہم کور کر چکے ہیں۔ اگر آپ ان لیکچر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلے لسٹ سے جا کر ان لیکچر کو واچ کر سکتے ہیں۔ کمپلیٹ ڈیٹیل MCQs آپ کو پرووائڈ کیے جا رہے ہیں جو کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام ٹیسٹ کی تیاری کے لیے انتہائی ہیلپ فل ثابت ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے کویسچن سے۔ معاشی ترقی سے مراد ہے قومی آمدنی میں اضافہ۔ حکومت پاکستان نے معاشی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے اور پیش رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے منصوبہ بندی اور ترقیاتی بورڈ کب قائم کیا؟ 1952 میں۔ حکومت پاکستان نے معاشی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے منصوبہ بندی کمیشن قائم کیا 1953 میں۔ پاکستان کی ترقی کا پہلا اشرہ کون سا ہے؟ قیام پاکستان سے 1958۔ قائد اعظم نے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے کب حلف اٹھایا؟ 15 اگست 1947 کو۔ قائد اعظم نے کب وفات پائی؟ 11 ستمبر 1948 کو۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان کب شہید ہوئے؟ 16 اکتوبر 1951۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد لیاقت علی خان نے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالی لیکن وہ 16 اکتوبر 1951 کو ہم سے جدا ہو گئے۔ ان کے بعد ملک میں زیادہ تر سیاسی اور معاشی عدم استحکام ہی رہا۔ جون 1953 تک زیادہ تر ترقیاتی کام کس منصوبے کے تحت انجام دیے گئے؟ 6 سالہ۔ پاکستان کی معاشی ترقی کا پہلا 5 سالہ منصوبہ کب جاری ہوا؟ 1955 میں۔ معاشی ترقی کے لیے پہلے 5 سالہ منصوبے کا حجم تھا 10 ارب 80 کروڑ۔ معاشی ترقی کے پہلے 5 سالہ منصوبے میں کتنے افراد کو روزگار فراہم کرنے کا ہدف تھا؟ 20 لاکھ۔ کسی معیشت میں کسی مخصوص عرصہ کے دوران میں پیدا کی جانے والی اشیاء خدمات کے مجموعہ کو کیا کہتے ہیں؟ خام قومی پیداوار۔ خام قومی پیداوار مطلب GDP کسی معیشت میں کسی مخصوص عرصہ کے دوران میں پیدا کی جانے والی اشیاء خدمات کی مارکیٹ قیمت پر مجموعہ کو کہتے ہیں۔ مخصوص عرصہ سے مراد عام طور پر 1 سال ہوتا ہے۔ پاکستان کے دوسرے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کی مدت تھی 1960 سے 65۔ پاکستان کی معاشی ترقی کا دوسرا اشرہ کب سے کب تک ہے؟ 1958 سے 68۔ پاکستان اور بھارت کے مابین سندھ طاس معاہدہ کب طے پایا؟ 1960 میں، جس سے وقتی طور پر پانی کی صورتحال میں بہتری آئی، لیکن آنے والے دنوں میں پاکستانی زراعت پر اس کے بڑے منفی اثرات مرتب ہوئے۔ پنجاب زرعی کالج لیل پور فیصل آباد میں کب قائم ہوا؟ 1906 میں 1906 میں۔ 1906 میں صوبہ پنجاب کے شہر لیل پور موجودہ فیصل آباد پنجاب زرعی کالج اور ادارہ تحقیق قائم کیا گیا، پنجاب ایگریکلچر کالج اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ، جس کو 1961 میں اپ گریڈ کر کے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد بنا دیا گیا۔ پنجاب زرعی کالج ادارہ تحقیق کو اپ گریڈ کر کے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کب بنایا گیا؟ 1961 میں۔ تیسرے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کا آغاز کب ہوا؟ 1965 سے 70۔ چوتھا 5 سالہ منصوبہ کس عرصہ پر محیط ہے؟ 1970 سے 1975۔ پانچویں 5 سالہ منصوبے کا آغاز کب ہوا؟ 1978 سے 83۔ چھٹا 5 سالہ منصوبہ کب شروع ہوا؟ 1983 سے 88۔ 1988 سے 93 میں کون سا 5 سالہ منصوبہ شروع کیا گیا؟ 7واں۔
8واں 5 سالہ منصوبہ کا آغاز کب ہوا؟ 1993 سے 1998۔ معاشی ترقی کا چھٹا اشرہ کس عرصے پر مشتمل ہے؟ 1998 سے 08۔ معاشی ترقی کا 7واں اشرہ ہے 1908 سے 18۔ 2013 کے انتخابات کے بعد حکومت قائم ہوئی مسلم لیگ نون کی۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کب قائم ہوئی؟ 2018 میں۔ پلان فار پاکستان کے کتنی بلین ٹری کا منصوبہ بنایا گیا؟ 10۔ 2013 کے مالی سال میں جی ڈی پی میں اضافے کی شرح کتنی رہی؟ 3.7%۔ افرادی قوت یا ورک فورس سے مراد کتنے سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد ہیں جو کمانے کے اہل ہوں؟ 16۔ افرادی قوت یعنی کہ لیبر فورس یا ورک فورس سے مراد 16 سال یا اس سے زیادہ عمر کے وہ افراد جو کمانے کے اہل ہوں، ان میں برسر روزگار اور بے روزگار دونوں طرح کے افراد شامل ہیں۔ یہ معیشت کو فعال بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سارے کمانے والے لوگ، تمام بے روزگار، پارٹ ٹائم ورکر اور تنخواہ دار لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو معیشت کو قابل فروخت اشیاء خدمات مہیا کرتے ہیں، یعنی کہ گڈز اینڈ سروسز مہیا کرتے ہیں۔ پاکستان میں تقریباً کتنے افراد کا شمار افرادی قوت میں ہوتا ہے؟ 65.5 ملین۔ حکومت پاکستان ہر سال ادارہ شماریات کے ذریعے سے برسر روزگار اور بے روزگار افراد کا تخمینہ لگانے کے لیے لیبر فورس سروے کا اہتمام کرتی ہے۔ لیبر فورس سروے کے ذریعے سے اکٹھے کیے گئے اعداد و شمار وفاقی سطح پر عوام الناس کے لیے فلاحی منصوبہ سازی میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں تقریباً 65.5 ملین افراد کا شمار افرادی قوت میں ہوتا ہے۔ ان میں سے 61.71 ملین افراد کو روزگار حاصل ہے، جبکہ باقی ماندہ 3.79 ملین افراد بے روزگار ہیں۔ بچے، گھریلو خواتین جو کوئی ملازمت نہیں کرتی اور عمر رسیدہ لوگ افرادی قوت میں شامل نہیں ہوتے۔ خواتین اور بوڑھے گھر افراد اور بچوں کی دیکھ بھال میں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کون سے لوگ افرادی قوت میں شامل نہیں ہوتے؟ بچے، گھریلو خواتین، عمر رسیدہ لوگ اور یہ تمام۔ میں ابھی آپ کو یہ پہلے ان کی ڈیٹیل بتا چکی ہوں۔ ڈیٹیل آپ کو بتانے کا یہی مقصد ہوتا ہے تاکہ آپ ایم سی کیوز کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ معدنیات کتنی اقسام کی ہیں؟ 2۔ معدنیات سے مراد زیر زمین موجود دھاتی اور غیر دھاتی اشیاء ہیں۔ معدنی وسائل کسی بھی ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اقتصادی ماہرین کے مطابق جتنا زیادہ کوئی ملک معدنی وسائل کی دولت اور پیداوار سے مالا مال ہوگا، اتنا ہی وہ ملک معاشی طور پر زیادہ مضبوط سمجھا جائے گا۔ تو معدنیات کی 2 اقسام ہیں، دھاتی معدنیات میٹیلک اور غیر دھاتی معدنیات یعنی کہ نان میٹیلک منرلز۔ جبکہ غیر دھاتی میں کوئلہ، جپسم، خوردنی نمک، سنگ مرمر، چونے کا پتھر اور خندق اور چائنا مٹی شامل ہے۔ پاکستان میں خام لوہے کی پیداوار کب شروع ہوئی؟ 1957 میں۔ بیٹری سازی، بلب بنانے، رنگ سازی اور سٹیل انڈسٹری میں کون سی دھات شامل ہوتی ہے؟ تو اس کا آپشن ہے آپشن اے مینگنیز۔ کالا باغ خام لوہے کے ذخائر کس ضلع میں واقع ہے؟ میانوالی میں، لیکن کوالٹی اچھی نہیں ہے۔ کرومائٹ دھات کا زیادہ تر استعمال کس کے لیے ہوتا ہے؟ فولاد سازی کے لیے۔ کرومائٹ کے ذخائر پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں مسلم باغ، لسبیلا اور چاغی میں پائے جاتے ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں مالاکنڈ وغیرہ میں بھی اس کے ذخائر موجود ہیں۔ یہ دھات سٹین لیس سٹیل بنانے کی صنعتوں کے علاوہ فولاد سازی کی صنعتوں میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انجینئرنگ کے آلات بنانے کے لیے بھی کام آتی ہے۔
کتنی قیمتی دھات ایلومینیم بنانے میں استعمال ہوتی ہے؟ باکسائٹ۔ پاکستان میں قریباً کتنے بلین کوئلے کے ذخائر موجود ہیں؟ 185۔ پاکستان میں کوئلہ کے سب سے بڑا ذخائر کہاں ہے؟ تھر میں، سندھ۔ جپسم کس چیز کی تیاری میں خام مال کے طور پر استعمال ہوتی ہے؟ کیمیائی کھاد، سیمنٹ، کاغذ اور یہ تمام۔ جپسم ایک بہت ہی کارآمد اور مفید پتھر ہے جو صنعت اور زراعت دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ زراعت میں اسے سیم تھور کے خاتمے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کیمیائی کھاد، سیمنٹ، کاغذ اور روغن تیار کرنے کی صنعتوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ چونے کا پتھر زیادہ تر کون سی چیز بنانے میں استعمال ہوتا ہے؟ سیمنٹ۔ رنگ، روغن، کیمیائی کھاد، مصنوعی ریشے، دھماکہ خیز مواد کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ سلفر یعنی کہ گندھک۔ ہماری دیہی آبادی کا لگ بھگ کتنے فیصد حصہ بلا واسطہ یا بالواسطہ زرعی شعبے سے منسلک ہے؟ 60%۔ ملکی افرادی قوت کا قریباً کتنے فیصد حصہ زراعت سے وابستہ ہے؟ 45۔ ملکی برآمدات میں زراعت اور اس کی مصنوعات کا حصہ ہے تقریباً 60%۔ پاکستانی دریاؤں کا کتنے فیصد پانی فصلوں کے کام آتا ہے؟ 40%۔ پاکستان کے کتنے فیصد حصے میں سالانہ بارش کی اوسط مقدار 200 ملی میٹر سے بھی کم ہے؟ 90۔ ہمارا لگ بھگ کتنے ملین ایکڑ زرعی رقبہ بارانی کاشت پر مشتمل ہے؟ 5۔ کارکردگی کے لحاظ سے نہر کتنی اقسام کی ہیں؟ 3۔ دوامی نہریں، غیر دوامی نہریں، سیلابی نہریں۔ پاکستان میں کتنے فیصد ٹیوب ویلوں کا پانی فصلوں کے لیے موزوں نہیں ہے؟ 70۔ بھارت نے کب پاکستانی دریاؤں کا پانی روک لیا جن کے چشمے بھارت میں واقع تھے؟ 1948 میں۔ 1948 میں بھارت نے ان پاکستانی دریاؤں کا پانی روک لیا جن کے سرچشمے بھارت میں واقع تھے۔ ان نہروں میں دریائے راوی سے نکلنے والی اپر باری دواب اور دریائے ستلج سے نکلنے والی نہر دیپال پور فیروز پور بیراج شامل ہیں۔ پاکستان نے یہ مسئلہ عالمی عدالت پر اٹھایا، چنانچہ عالمی طاقتوں کے زیر نگرانی پاکستان اور بھارت کے مابین ستمبر 1960 میں معاہدہ سندھ طاس مارز وجود میں آیا، جس کی روح سے 3 مشرقی دریا راوی، ستلج اور بیاس بھارت کے حصے میں آئے اور 3 مغربی دریا سندھ، چناب اور جہلم پاکستان کی تحویل میں دے دیے گئے اور ان پر پاکستان کے مکمل حقوق ملکیت تسلیم کر لیے گئے۔ مشرقی دریاؤں میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر ایک نیٹ ورک تشکیل دیا گیا، جس کی روح سے پاکستان کو مالی معاونت کے علاوہ ضروری تکنیکی رہنمائی بھی فراہم کی گئی۔ کاریز کا نظام پاکستان کے کس صوبہ میں ہے؟ بلوچستان۔ دریائے سندھ پر صوبہ پنجاب کا پہلا بیراج کا نام؟ جناب بیراج۔ دریائے سندھ پر صوبہ پنجاب کا آخری بیراج کون سا ہے؟ تونسا بیراج۔ دریائے سندھ پر صوبہ سندھ کا پہلا بیراج کون سا ہے؟ گدو بیراج۔ صوبہ سندھ کا سب سے بڑا بیراج ہے؟ سکھر بیراج۔ دریائے سندھ پر صوبہ سندھ کا آخری بیراج ہے؟ کوٹری بیراج۔ منگلا ڈیم کس دریا پر تعمیر کیا گیا ہے؟ دریائے جہلم۔ دریائے چناب پر قائم ہونے والا بیراج ہے؟ موالا بیراج، خانکی بیراج، قادر آباد بیراج اور یہ تمام۔ دریائے چناب اور جہلم دونوں کس مقام پر آپس میں ملتے ہیں؟ تریمو، جسے تریمو ہیڈ بھی کہتے ہیں۔ پانچ ند کس مقام پر دریائے سندھ میں شامل ہو جاتے ہیں؟ کوٹ مٹھن۔ 5 دریا یعنی ستلج، بیاس، راوی، چناب اور جہلم آپس میں ضم ہو کر پنجند کے مقام ضلع مظفر گڑھ پر پنجند کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ پنجند بیراج سے پنجند کینال اور عباسی نہر نکال کر جنوبی پنجاب کو سیراب کیا جا رہا ہے۔ پنجند کوٹ مٹھن یعنی کہ ضلع راجن پور کے مقام پر دریائے سندھ میں شامل ہو جاتا ہے۔ سدنائی بیراج کس دریا پر تعمیر کیا گیا ہے؟ دریائے راوی۔
جو کہ عبد الحکیم کے قریب۔ سلیمانکی بیراجس دریا پر تعمیر کیا گیا ہے۔ بیراج کس دریا پر تعمیر کیا گیا ہے؟ دریائے ستلج پر۔ وارسک ڈیم کس دریا پر تعمیر کیا گیا ہے؟ دریائے کابل پر۔ دریائے کابل پر۔ تربیلا ڈیم کس دریا پر تعمیر کیا گیا ہے؟ دریائے سندھ پر۔ خانپور ڈیم کس دریا پر تعمیر کیا گیا ہے؟ دریائے ہیرو پر۔ چنغوزہ ڈیم صوبہ خیبر پختونخوا کے کس گاؤں میں واقع ہے؟ لتمبر گاؤں۔ باران ڈیم کس دریا پر تعمیر کیا گیا ہے؟ دریائے کرم پر۔ میرانی ڈیم کس دریا پر تعمیر کیا گیا ہے؟ میرانی ڈیم کس دریا پر تعمیر کیا گیا ہے؟ دریائے دشت پر۔ پاکستان میں گندم کی سالانہ پیداوار تقریباً کتنی ہے؟ 45 ملین ٹن۔ 2019-20 میں چاول کا زیر کاشت رقبہ تقریباً کتنا ہے؟ 3 ملین ایکڑ۔ 3 ملین ایکڑ۔ 2019-20 کے مطابق پاکستان میں چاول کی پیداوار کتنی سے زائد رہی؟ 74 لاکھ ٹن۔ 2019-20 میں پاکستان میں کپاس کا زیر کاشت رقبہ کتنا ہے؟ 25 لاکھ سے 27 ہزار ایکڑ۔ 2019-20 کے مطابق پاکستان میں کپاس کی پیداوار کا تخمینہ کتنی گھانٹے لگایا گیا ہے؟ 92 لاکھ۔ پاکستان میں کپاس کی فی ایکڑ پیداوار لگ بھگ کتنی ہے؟ 700 kg۔ چین میں کپاس کی فی ایکڑ پیداوار کتنی ہے؟ 1700 کلو گرام۔ پاکستان میں ہر سال اوسط کتنے ملین ایکڑ رقبے پر گنا کاشت کیا جاتا ہے؟ 1۔ گنا کی اوسط مجموعی ملکی پیداوار کتنی ہے؟ 71 ملین ٹن۔ پاکستان میں گنا کی فی ایکڑ اوسط پیداوار کتنی ہے؟ 61,000 kg۔ مکئی کس موسم کی ایک اہم فصل ہے؟ خریف کی۔ پاکستان میں تقریباً کتنے افراد کا روزگار پولٹری کے شعبہ سے وابستہ ہے؟ 15 لاکھ۔ حکومت پاکستان نے پولٹری کی ترقی کے لیے ایک 4 سالہ پروگرام ترتیب دیا جس کے تحت تقریباً کتنی رقم خرچ کی جائے گی؟ 33 کروڑ۔ 2019-20 کے مطابق پاکستان میں مچھلی کی سالانہ پیداوار کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ 2019-20 کے مطابق مچھلی کی سالانہ پیداوار کا تخمینہ ہے 7 لاکھ میٹرک ٹن۔ ایک ایسی صنعت جو گھر پر ہی افراد خانہ بہت کم سرمایہ لگا کر باہمی تعاون و اشتراک سے چلا رہے اور اس میں انسانی محنت کا عمل دخل ہو کہلاتی ہے گھریلو صنعت۔ ایسی صنعت جس کے لیے کوئی بھاری مشینری درکار نہ ہو کیا کہلاتی ہے؟ چھوٹی صنعت۔ پاکستان میں ٹیکسٹائل کا شعبہ کتنے فیصد افرادی قوت کو روزگار فراہم کر رہا ہے؟ 38۔ وسائل توانائی کی کتنی اقسام ہیں؟ 4۔ پاکستان میں تھرمل بجلی کتنی سے توانائی حاصل ہوتی ہے؟ 58.4%۔ پاکستان میں کوئلے کے ذخائر موجود ہیں 185 بلین ٹن یعنی کہ 185 بلین ٹن۔ پاکستان میں قدرتی گیس کب دریافت ہوئی؟ 1952 میں۔ پاکستان میں گیس کا سب سے بڑا ذخیرہ 1952 میں سوئی بلوچستان کے مقام پر دریافت ہوا، تاہم گیس کے ذخائر ملک میں وقتاً فوقتاً دریافت ہوتے رہتے ہیں۔ زیر سندھ بلوچستان، سطح مرتفع پٹھوار اور کوہستان نمک کے علاقوں میں سے بھی گیس دریافت ہوئی ہے۔ سوئی، ماڑی اور قادر پور کے قدرتی گیس کے ذخائر بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ OGDCL کا ادارہ کب قائم ہوا؟ 1961 میں۔
پاکستان میں تیل اور گیس تلاش کرنے کے لیے 1961 میں آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ OGDCL کا ادارہ قائم ہوا۔ مدنی تیل کی دریافت کب ہوئی؟ 1968 میں۔ پاکستان میں مدنی تیل کا سالانہ استعمال کتنا ہے؟ قریباً 20 ملین ٹن۔ پاکستان میں ہر سال کتنا مدنی تیل درآمد کرتا ہے؟ پاکستان ہر سال مدنی تیل کا 8 ملین ٹن درآمد کرتا ہے۔ ملکی توانائی کی قریباً کتنی ضروریات مدنی تیل سے پوری ہوتی ہیں؟ 40%، 40%۔ اس وقت دنیا میں قریباً کتنے فیصد توانائی کوئلے سے حاصل کی جا رہی ہے؟ 28۔ وہ تمام چیزیں جو ایک ملک دوسرے ملک سے منگواتا ہے کہلاتی ہیں برآمدات۔ وہ تمام چیزیں ایک ملک سے دوسرے ملک کو بیچتا ہے وہ برآمدات کہلاتی ہیں، اور وہ تمام چیزیں جو ایک ملک سے دوسرے ملک سے منگواتا ہے وہ درآمدات کہلاتی ہیں۔ پاکستان کی درآمدات کا قریباً کتنے فیصد حصہ 6 ممالک سے آتا ہے؟ 30۔ کراچی بندرگاہ کی باقاعدہ طور پر بنیاد کب رکھی گئی؟ 1852 میں۔ گوادر بندرگاہ کس صوبہ میں ہے؟ بلوچستان۔ گوادر کا علاقہ پاکستان نے کس ملک سے خریدا ہے؟ عمان سے۔ پاکستان نے گوادر کا علاقہ کب خریدا؟ 1958 میں۔ گوادر کا علاقہ پاکستان نے کتنے ڈالر کے عوض خریدا؟ 3 لاکھ۔ گوادر بندرگاہ کا باقاعدہ افتتاح کب کیا گیا؟ 20 مارچ 2007 میں ہوا۔ پاکستانی معیشت ہے ترقی پذیر۔ تو اس لیکچر میں ہم نے 100 سے ابو MCQs کو کور کیا۔ موسٹ امپورٹنٹ پاک اسٹڈی کے MCQs ہیں۔ اسی طرح کے امپورٹنٹ MCQs کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔